کہ جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ جیسا کہ ہمیں پہنچنے نہیں دیا جا رہا، یہ ہو کا عالم ہے۔ بلکہ میں تو آج حیران ہوئی، میں گاڑی میں کہہ رہی تھی کہ اتنا سکون تو میں نے ویکنڈ پہ کسی اور ویکنڈ پہ نہیں دیکھا جتنا سکون یہاں ہے، اور کہیں پہ کوئی موبلائزیشن کی نام ہے، کہیں پر ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا تک پورے اس فوٹیج کے اندر آپ دیکھیں گے، یہ جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، آپ دیکھیں گے۔ اب دوسرا لاہور کے بعد اب پنجاب کی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، اور میں پنجاب کے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈروں کا رپورٹ کارڈ اپنے ساتھ لائی ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور میں پی ٹی آئی سے کہوں گی کہ جب آپ نے اگلی ٹکٹیں دینی ہو یا کوئی اگلا کام کرنا ہو تو مجھ سے یہ رپورٹ کارڈ لے لیجئے گا، میں آپ کو تحفتاً جو ہے وہ بھجوا دوں گی۔ جو بڑے بڑے لیڈران کرام ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کتنے لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں، یہ رپورٹ کارڈ میں آپ کو دوں گی۔ لاہور سے جو ہے وہ ابھی تک 15 منٹ پہلے تک 1500 سے 1600 لوگ جو ہیں وہ لاہور سے انہوں نے جلسے میں شرکت کی ہے۔ شیخو پورہ میں 245 سے 298 کے قریب ہے۔ گجرانوالہ میں 65 سے 85 لوگ آئے ہیں۔ راول پنڈی میں 116 سے 140 لوگ آئے ہیں۔ فیصل آباد سے جو ہے وہ 63 سے لے کر 77 تک لوگ جو ہے وہ فیصل آباد سے جو ہے وہ آئے ہیں۔ سرگودا کی حالت یہ ہے کہ 205 سے لے کر 241 لوگ پورے سرگودا سے جو ہے وہ جلسہ گاہ میں شامل ہیں۔ ساہیوال کے جو ہے وہ 26 سے 32 لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ملتان کے 117 سے 155 لوگ موجود ہیں۔ ڈی جی خان سے مشہور زمانہ ہماری پارلیمانی لیڈر جو ہیں پی ٹی آئی کی ڈی جی خان سے، ان کے ساتھ 100 سے جو ہے وہ 150 لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ یہ لوگ لے کے آئی ہیں۔ ان کے علاوہ ڈی جی خان سے جو ہے وہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے عہدیدار ہیں وہ کوئی 75 کے قریب لوگ وہ ہیں۔ بہاولپور سے جو ہے وہ 41 سے 49 لوگ جو ہے وہ آئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا پورا جو ہے وہ جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہے جن کو بہت شوق تھا جلسہ کرانے کا، بغیر اپلیکیشن دیے جو ہے وہ عدالت پہ پہنچ گئی تھی۔ ان کو لگتا ہے عدالتیں جو ہے وہ شاید انہی کے لیے بنی ہیں، باقی تو کسی غریب کا وہاں پہ بھلا ہونا نہیں شاید۔ تو عالیہ حمزہ صاحبہ بھی 100-150 لوگوں کے ساتھ تشریف لائی ہیں۔ سردار لطیف کھوسا صاحب جو مطلب اپنی طرف سے وہ بڑے نئے ویسے تو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، بٹ وہ جو ہے وہ بڑے مارجن سے وہ کہتے ہیں وہ جیتے تھے سعد رفیق صاحب کے، جو مجھے تو کبھی سمجھ میں نہیں آیا۔ سو وہ اللہ کے فضل سے 20-25 لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں، اور زتار گل صاحبہ کا میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب یہ میرے پاس پورا پلندہ ہے تصویروں کے ساتھ، جس کے اندر کون کون سا لیڈر کتنے کتنے لوگوں کو لے کے آیا ہے یہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے ہوم ورک کیا ہے میں نے، تاکہ پی ٹی آئی کو اگلی دفعہ آسانی ہو، تو یہ جب وہ چاہیں گے تو یہ میں ان کو بھجوا دوں گی باقاعدہ تصویروں کے ساتھ۔ اب میں سارے تو شاید نام پڑھ کے نہ سنا سکوں، کچھ چیدہ لوگ جو ہیں ان کے نام پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ شیخ امتیاز صاحب لاہور کے صدر ہیں جی پی ٹی آئی کے، اللہ کے فضل سے 15 سے 20 لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے ایم پی ایز ہیں، ان کی جب ٹکٹوں کی باری آئے گی تو زیادہ اچھا ہوگا، اس وقت میں ہر ایم پی اے کا تو نہیں بتا سکتی۔ بچھر صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب جن کو پی ٹی آئی کا بڑا رنگ چڑھا ہے، ان کی زبان بھی کافی تیزی سے گندی ہو رہی ہے، وہ موصوف 50 سے 60 لوگوں کے ساتھ جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں، اور ہمارے پاس یہ بھی ڈیٹیل موجود ہے کہ کتنی گاڑیاں تھیں اور کتنی گاڑیوں میں کتنے لوگ موجود تھے، وہ بھی ڈیٹیل بتائی جا سکتی ہے۔ افضل عظیم پاہٹ صاحب کل وہ بہت اپنے ٹریک سوٹ کے اندر بہت اچھل رہے تھے، میں نے ان کا ایک ویڈیو دیکھا اور وہ بہت نیلے کالے ہو رہے تھے، پتہ نہیں کس بات پہ۔ 40 سے 50 لوگ جو ہے ان کا کنٹریبیوشن ہے اس جلسے کے اندر۔ اس کے بعد رائے حسن نواز خان ایم این اے صاحب جو ہیں وہ 60 سے 70 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ چودھری آصف ایم این اے صاحب جو ہیں وہ 100 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب وہ بھی نہایت جو ہے وہ شائستہ زبان کے مالک ہیں، اور وہ کراچی سے، دیکھیے کراچی سے وہ لاہور فتح کرنے کے لیے 60 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور بڑا دیکھیں انقلاب ہے جو کراچی سے 60 لوگوں کے ساتھ نکلا ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ طیاب راشد سندھو صاحب جو شیخو پورہ سے ہیں وہ 40 لوگوں کا قافلہ لے کے آئے ہیں، اس میں کتنی کاریں تھیں اور کاروں میں کتنے لوگ تھے یہ بھی میرے پاس ڈیٹیل موجود ہے، بیکاز ٹائم کم ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہی۔ منج صاحب جو ہے عدنان منج صاحب جو ہیں وہ 20-25 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ریحانہ امتیاز ڈار اور جو ہے عمر ڈار صاحب جو کل بھی جو ہے وہ کچھ چھوری سی حرکتیں ہمیشہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، کل بھی وہ کچھ چھوری سی حرکتیں کر رہے تھے کلپس بنا کے، اور ایگزیکٹلی کلپ میں جتنے لوگ موجود تھے وہ انہی کے ساتھ تشریف لائے ہیں 20 لوگوں کے ساتھ، تو وہی چھچوری کلپ جو تھا وہ ایگزیکٹلی وہ انہی لوگوں کے ساتھ وہ تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد راجہ راشد حفیظ صاحب ہیں جی، ایکس پروونشل منسٹر ہیں، وہ 7 لوگوں کے ساتھ تشریف لائے تھے جی، اور ملک تیمور مسعود صاحب ان کو بھی کافی جو ہے وہ یہ بھی منسٹر آئے گئے تھے، اسی طرح 5 لوگوں کے ساتھ اپنی گڈی میں بیٹھ کے آئے ہیں۔
وہ بھی ہے جی سمابیہ طاہر صاحبہ, وہ بھی نئی لیڈر بنی ہیں, ان کو بھی کافی پروموٹ کیا گیا. وہ بھی جو ہے وہ میرے خیال شمالی پنجاب کی بھی صدر ہے, وہ 15 بھی جو ہے عورتیں بندے مکس کر کے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لائی ہیں, تو ایک بڑی ہمت ہے ان کی. تو یہ بہت ساری ایک پلندہ ہے پورا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب نے خاص طور پر پنجاب میں ٹوٹل 2752 ہمارے پاس جو ہے اس وقت ریکارڈ ہے, 3000 کہہ لیتے ہیں آن سیف سائڈ, 300 بندے میں اپنے طرف سے ڈال دیتی ہوں. ٹوٹل 3000 بندہ پورے پنجاب سے اس جلسے کے اندر موجود ہے, اور یہ میرے لیے بہت بلکہ پورے پنجاب کے جمہوریت پسند لوگوں کے لیے بہت خوشی اور فخر کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جو کارکردگی ہے, یہ ساتھ ساتھ آپ فوٹیجز دیکھتے جائیے جو میں نے خود بنائی ہوئی ہیں, کہ ان کی کارکردگی اور ان کا وہ صرف 6 مہینے کی جو پرفارمنس ہے, جو عام آدمی کو ریلیف ملے ہیں, اس کے بعد پنجاب کے لوگوں نے, میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں اور پنجاب کے لوگوں کا بہت بہت ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, لاہور کے عوام کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے فتنہ فساد انتشار کو ریجیکٹ کیا ہے, اور کارکردگی کی, پرفارمنس کی اور کریڈیبلٹی کی حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے. اور مکمل طور پر آج یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے پنجاب کے غیور عوام تیار نہیں ہے, اور جو کوئی 2-4 ہزار بندہ خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے, ان کے لیے میری دلی دعا ہے اللہ ان کے حال پر رحم کرے. میں عمران نذیر صاحب کے کچھ سوالات ہیں پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو میں گزارش کروں گی کہ آپ ادھر آ جائیں. آپ ادھر بہت شکریہ جی. اسما بہن نے بڑی مفصل آپ سے جو اعداد و شمار ڈسکس کیے. میں سچی بات ہے کہ بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ کیوں کوئی جو ہے کسی کو سپورٹ کرے. ڈیفینیٹلی جمہوریت میں کارکردگی جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے, گنا جاتا ہے. میں پرانی باتیں نہیں کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جن سڑکوں پہ آج آپ دندناتے پھر رہے ہیں یہ کس نے بنائی ہیں, یہ موٹر ویز کس نے بنائی ہیں, یہ سوات موٹر وے کس نے بنائی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جن جگہوں سے آپ گزر رہے ہیں یہ منڈیاں کس نے بنائی ہیں. میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں آپ تمام کو یہ دعوت عام دے رہا ہوں, آپ آج اپنے کیمرے لے کے پنجاب کے کسی بڑے ہسپتال میں چلے جائیں, آپ لاہور کے چلڈرن ہسپتال میں چلے جائیں. ابھی مریم نواز صاحبہ نے چند دن پہلے ہارٹ سرجری پروگرام کا افتتاح کیا ہے. اس میں جب ہم بچوں سے ملاقات کی جن کی سرجری ہونے جا رہی ہے, تو ان میں سے 3 سے 4 بچے جو تھے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا. جب ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں تو کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ جس سے ہماری بچوں کی سرجری ہو سکے. تو مجھے آج علی امین گنڈا پور صاحب آپ سے پوچھنا ہے, پنجاب کا ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے, پاکستان کا ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے, کہ 15 برس سے آپ کی بالکل بلا تعطل وہاں پر خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. آپ باتوں باتوں میں صحت کا انقلاب بھی لے آئے, آپ نے 370 ڈیم بھی سوشل میڈیا پہ بنا دیے, آپ ٹک ٹاک پہ انقلاب کے دعوے دار بھی ہیں. تو آپ کے لوگ علاج کرانے کے لیے کیوں پنجاب کے پاس آ رہے ہیں؟ پنجاب بھائی ہے, ہم سینہ کھول کے اپنے بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, چاہے وہ بلوچستان سے ہوں, چاہے وہ سندھ سے ہوں, چاہے وہ کے پی سے ہوں, چاہے کشمیر سے ہوں, چاہے جی بی سے ہوں. لیکن کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ ان کو علاج کی سہولت ان کے دروازے پہ ملے؟ اسی طرح جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے پہلے 2 ماہ میں صحت کی سہولت کی دستک آپ کی دہلیز تک پہنچا کے دکھائی, موبائل فیلڈ ہاسپٹلز کو لوگوں کے گھروں تک پہنچایا, موبائل کلینکس اور ویل جو 300 سے زیادہ تھیں اب 550 ہونے جا رہی ہیں. آج بھی پنجاب کے طرز میں, شہروں میں, لوگوں کے گلیوں میں, لوگوں کے محلوں میں ان کو نہ صرف علاج معالجہ کی سہولت فراہم کر رہی ہیں بلکہ ان کو ادویات کی فراہمی ہو رہی ہے. ٹی سی ایس سے کبھی سوچا نہیں تھا کسی نے کہ گھنٹوں قطاروں میں لگتے تھے پیشنٹس, پی آئی سی میں جا کر خوار ہوتے تھے. آج اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, اور اللہ کے فضل سے آج کی تاریخ تک 90,000 سے زائد ڈیلیوریز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں, اور لوگوں کو ان کی ادویات ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچ رہی ہیں, اور انشاءاللہ یہ 1 ملین تک ہم اس کو لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. آج مجھے علی امین گنڈا پور صاحب, آپ جو فتح کرنے کے اور انقلاب کے دعوے لے کے آ رہے ہیں, آج مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کے صوبے کی کارکردگی کیا ہے. میں نے اپنے تھوڑا عرصہ پہلے میں گیا کاغان نران کے وزٹ پہ اپنی فیملی کے ساتھ, تو وہاں پر ایک صاحب جو وہاں کام کرتے تھے وہ میرے پاس ہوٹل میں آئے, انہوں نے کیپ پہن رکھی تھی پی ٹی آئی کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس کو سپورٹ کر رہے ہو تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو کہ آج اگر یہاں پر جہاں آپ بیٹھے ہیں خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو کوئی سویر انجریز ہو جائیں تو کہاں لے کے جاؤ گے؟
تو اس نے برجستہ یہ جواب دیا کہ بڑا پنڈی لے کر جائیں گے. تو میں نے کہا جب پنڈی لے کر جاؤ گے تو جس کو ووٹ دیا ہے, جس کو پچھلے 15 سال سے جتا رہے ہو, اس نے یہاں کچھ نہیں کیا, کوئی ہسپتال بنایا؟ اس نے کہا نہیں بنایا. میں نے کہا کوئی یونیورسٹی بنائی؟ اس نے کہا نہیں بنائی. میں نے کہا یار کوئی صحت مرکز یہاں کوئی بنایا؟ تو میں نے کہا, تو اس نے کہا نہیں بنایا. تو میں نے کہا پھر ووٹ کیوں دے ہو؟ اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ چلو کوئی نہیں, مڑا اپنا پٹھان بھائی ہے. اور اب ڈینگی بھی وقت بھی آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈینگی آئے تو کے پی کے لوگوں کو بچانے کے لیے شہباز شریف صاحب یہاں سے ہم سب کو بھیجیں. آج جب سیلاب آیا پشاور کے علاقے تہکال میں, جب سیلاب آیا تو آج مریم نواز شریف نے یہاں سے اپنا خدمت والا کنٹینر بھیجا. وہ احتجاج والا کنٹینر نہیں تھا, وہ علاج والا کنٹینر تھا, لیکن آپ سے وہ بھی برداشت نہیں ہوا. مجھے گلا پہنچ گیا اور مجھے گلا پہنچا دیا گیا. ہم تو احتجاج والا کنٹینر لے کے نہیں پھرتے, ہم تو بھائی علاج والا کنٹینر لے کر پھرتے ہیں. وہ مریم نواز جس کے بارے میں باتیں کرتے نہیں تھکتے تھے, آج میں آپ کو یہ خوشی سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو پرسوں پی این ڈی میں 8 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی, ایجنڈا پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا. 8 گھنٹے کی میٹنگ میں 750 سے زیادہ سکیمز تھیں جو مریم نواز نے 6 ماہ میں ایگزیکیوٹ کر کے دکھا دی ہیں. شعیب بٹ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, عظمہ بہن یہاں بیٹھی ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ مریم نواز کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ صرف اس فکر میں گزرتا ہے کہ میرے صوبے کے لوگوں کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو مفت ادویات کی فراہمی کیسے کرنی ہے, ان کے دور پر علاج کی سہولت کیسے پہنچانی ہے. مجھے آج یہ سوال کرنا ہے مہنگائی کی بات کرنے والے اور اس ملک کی معاشی حالت کو اس مقام تک پہنچانے والے, جنہوں نے آئی ایم ایف کا وہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا. وہ شہباز شریف نے سائن نہیں کیا تھا, وہ نواز شریف نے یا مریم نے سائن نہیں کیا تھا, وہ عمران خان صاحب سائن کر کے گئے تھے, جس کے تحت وہ ایگریمنٹ کر کے گئے تھے کہ ہم اپنا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو گروی رکھیں گے, ہم ڈالر ریٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے, ہم بغیر آئی ایم ایف کے اسٹیمپ کے کسی ملک سے کچھ نہیں لے سکیں گے. آج مجھے پوچھنا ان سے, ستمبر 2023 میں آج کے دن پٹرول کی قیمت 330 روپے لیٹر تھی. آج اس ذات کے فضل سے اور شہباز شریف صاحب کی دن رات کی محنت سے آج اللہ کے فضل سے وہ پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 249 پہ آ چکی ہے. 90 روپے سے زائد کا 91 روپے کا فرق جو ہے وہ الحمدللہ پڑ چکا ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں نہیں رکیں گے. مریم نواز اپنے والد کے مشن پر چل رہی ہے. اس خاندان کا مشن یہ ہے جس کا حصہ شہباز شریف بھی ہیں, جس کا حصہ مریم نواز بھی ہیں, جس کا حصہ حمزہ شہباز بھی ہیں, جس کا حصہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی اس خاندان کا حصہ ہیں. اس نے صرف خدمت سیکھی ہے. یہ احتجاج کرتے رہیں, یہ فتنہ پھیلانے کی ناکام کوشش کرتے رہیں. ہم اپنے صوبے کی بھی خدمت کریں گے, ہم خیبر پختونخوا کی بھی خدمت کریں گے, ہم بلوچستان کی بھی خدمت کریں گے, ہم ساتھ سندھ کی بھی خدمت کریں گے, ہم جی بی اور کشمیر کی بھی خدمت کریں گے. اور میں لاہوریوں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میں ابھی عظمہ بہن اور میں ہم سب کٹھے آئے ہیں, سہیب بھی آیا ہے, گاڑی چلاتے ہوئے میں آیا ہوں. میں نے پوچھا اور میں نے کہا کہ عظمہ بہن یہ وہی شہر لاہور ہے جہاں کبھی جلسہ ہوا کرتا تھا تو جگہ جگہ لوگ پھرتے نظر آتے تھے. وضو میں بیٹھا ہوں, قسم لے لیں ایک سنگل بندہ مجھے راستے میں ایسا کوئی نہیں ملا جو جلسہ گاہ کی طرف جا رہا ہو. آپ نے کوئی مارکیٹ نہیں چھوڑی. وہ انقلاب کے دائی جو آج کل جن کو بڑا شوق ہوا ہے, وہ انقلاب کے دائی مارکیٹوں میں گئے ہیں. جگہ جگہ کسی نے سپیکر پکڑا ہوا تھا, سوشل میڈیا پہ تصویریں موجود ہیں, سپیکر پہ اعلانات کرتے پھرتے تھے, کسی نے ان کو انگلی نہیں لگائی. پھرتے پھرتے تھے مارکیٹ میں, ایک ایک بندے کو دعوت دے رہے تھے. پورے لاہور کو دعوت دینے کے بعد جتنے بندے آج آپ نے اس چھوٹی سی جلسی میں اکٹھے کیے ہیں نا, اللہ کے فضل سے کل ہمارے ایک ایم پی اے صاحب کی بیٹی کی شادی تھی. قسم لے لیں اس سے زیادہ تو شادی کے اندر براتی شامل تھے.